السلام علیکم. وعلیکم السلام. یامشیا اسلامک ٹی وی چینل میں آپ سب ناظرین کا استقبال کرتی ہوں. میں نازیہ احسن اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ذاکرہ مرضیہ خانم صاحبہ، جو آج ہمیں بعنوان نمونۂ خواتین کے عنوان سے خطاب فرمائیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. جی معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں یامشیا اسلامک چینل کا شکر گزار تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں آ کر آپ سے گفتگو کر سکوں، اور ساتھ ہی میرے والدین اور میرے اساتذہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا، اور ساتھ ہی دعا گو ہوں کہ خداوند عالم آپ کی اس کار خیر کی بہترین جزا عطا کرے. الہی آمین. بہرحال وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے میں ہماری آج کی گفتگو کا شروعات کرتی ہوں کہ جس کا عنوان ہے عورت. اسلام میں حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی عورتوں کے بارے میں کیا مقام ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے. دیکھیے، سب سے پہلے اسلام عورتوں کو ایک اہم رکن قرار دیتا ہے. انہیں سماج کا اور لوگوں کا ایک اہم کردار ہے، عورتوں کا بھی سماج میں. یہاں تک کہ اسلام نے عورت اور مرد دونوں کو ہی شریعت میں، حیات میں اور نسل کے بڑھانے میں دونوں کا اہم کردار ہے. اور لیکن اگر عورت ہی نہ ہوتی تو نہ ہی نسل ہوتی، اگر نسل نہ بڑھتی تو ہم انسان بھی نہ ہوتے. یہاں تک کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں سورہ روم کی آیت ہے 21ویں آیت، کہ جس میں خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ ہماری نشانیوں میں سے سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں تمہارے ہی جنس سے بیویوں کو خلق کیا اور انہیں آرام کا موقع فراہم فرمایا. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ عورت سکون کا ہے. اس میں حیات بشریت یا پھر نسل سے مراد سب سے پہلی خواتین جو کہ جناب حوا ہے، انہیں خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پھسلی سے پیدا کیا تھا، اور انہی دونوں کے ذریعے آج نسل انسان چلی آ رہی ہے. بس یہاں عورت کو جو ہے سو سکون سے تعبیر کیا گیا ہے. اب یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عورت انسان کو کمال تک پہنچا سکتی ہے. اب یہاں پر ظاہری سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عورت ایسا انسان کو کمال کی منزل تک پہنچاتی ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ اگر عورت جو کہ کسی کی بیٹی ہے تو وہ اپنے باپ کے لیے رحمت کا باعث ہے. اگر وہی عورت کسی کی زوجہ ہے تو وہ اپنے شوہر کا نصف ایمان کی وارث بن جاتی ہے، اور آگے چل کر یہ عورت ایک ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے اس کے اولاد کی جنت ہوتی ہے. یہاں پر ایک حدیث بیان کرتی ہوں کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآل محمد وعجل فرج سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے بتائے کہ میں سب سے زیادہ نیکی کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ نے جواب دیا ماں سے. پھر جب دوسری بار اس نے وہی پوچھا تو آپ نے کہا ماں سے. تیسری بار بھی جب پوچھا تو رسول اکرم نے فرمایا ماں سے. اور جب چوتھی بار پوچھا تو کہا کہ باپ سے زیادہ نیکی کرنا. اس حدیث سے ہم کو یہ بات واضح ہے، ثابت ہوتی ہے کہ اسلام نے عورت کو ایک عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے. اسلام عورت کو مرد کے برابر بھی تصور کرتا ہے، لیکن یہ بہت الگ بحث ہو جائے گی. عورت ضرور برابر ہے مرد سے، لیکن انسانیت کے لحاظ سے برابر ہے. عورت کا مزاج نازک ہوتا ہے، اس میں اللہ نے محبت رکھی ہے، الفت رکھی ہے. یہ سب چیزیں مردوں میں کم ہیں لیکن بظاہری سے کم ہوتی ہے. اور یہاں پر قرآن مجید میں نہ صرف مرد کو ہی نہیں کہا گیا ہے بلکہ عورتوں کو بھی مقام دیا گیا ہے. جیسا ایک آیت ہے سورہ احزاب کی ہے، آیت نمبر 35 میں، جس میں نہ صرف مرد سے مراد ہے بلکہ اس آیت میں عورتوں سے بھی مراد لی گئی ہے. اس آیت میں کہا گیا ہے کہ نہ صرف مومن مرد بلکہ مومن عورتیں
نہ صرف فرما بردار مرد بلکہ فرما بردار عورتیں، نہ صرف صبر کرنے والے مرد بلکہ صبر کرنے والی عورتیں بھی ہیں، نہ صرف خیرات کرنے والے مرد بلکہ خیرات کرنے والی عورتیں، اور نہ ہی صرف روزہ رکھنے والے مرد بلکہ روزہ رکھنے والی عورتوں کو بھی خداوند عالم نے مغفرت فرمائی ہے ان کی، اور انہیں یقیناً بہت بہترین جزا کا وعدہ کیا ہے۔ دیکھیے اب یہاں قرآن سے واضح ہو گیا ہے کہ مرد اور عورت کے بیچ میں کوئی فرق خدا نے خود قرآن میں نہیں دیا، سب کے لیے یہی ہے کہ ہر ایک بشر ہے، ہاں انسان ہے، اللہ کے لیے انسان ہے جو برابر کا درجہ اختیار کرتا ہے۔ ہاں بہت خوب، بہت خوب ذاکرہ۔ جی، یہی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو، جناتوں کو، سب کو خلق کیا ہے صرف اس کی عبادت کے لیے۔ اگر ہم اس کی عبادت نہ بھی کریں تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر کرے تو بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ یہ صرف ہمارے ہی درجات بلند کرنے کے لیے ہے۔ قوانین جو احکام ہیں صرف ہماری ہی زندگی آخرت سنوارنے کے لیے ہے ہماری۔ ابھی اس آیت سے تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام عورت کو ایک بہت عظیم مرتبہ دیتا ہے، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے، جیسے کہ خود سورہ مریم جو کہ جناب مریم کے عنوان سے نازل ہوا ہے، اور خود اس کا نام بھی سورہ مریم رکھا ہے۔ اور نہ اسلام یہ نہیں ہے کہ زیادتی کرتا ہے عورتوں کے ساتھ، نہ کہ بہت زیادہ کمی بھی نہیں کرتا۔ اسلام درمیانی مذہب ہے۔ اسلام نہ زیادہ کچھ احکام اور قوانین نہ صرف عورتوں کے لیے رکھا بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے، جیسا سورہ نور جو کہ آیہ حجاب ہے، آیت نمبر 30 اور 31 ہے، جو کہ آیہ حجاب کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں خدا نے حکم دیا ہے مردوں کو کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھو، کسی نامحرم عورتوں کو نہ دیکھو۔ اسی کے ساتھ خدا نے عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے، اور نہ ہی اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے زینت کرے یا آرائش کرے۔ یہ صرف عورت کے لیے ہی نہیں بلکہ مرد کے لیے بھی آیا ہے۔ اور یہی نہیں، صرف اسلام یہ سب رسموں کو توڑنا چاہتا تھا، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام جب آغاز ہوا تھا تو اس زمانے میں عورتوں کو بہت زیادہ کمزور، پست سمجھا جاتا تھا، جی کمتر سمجھا جاتا تھا، اور انہیں حقیر سمجھا جاتا تھا، جیسے کہ عورتوں پر اتنا ظلم کیا جاتا تھا کہ انہیں یوز کرنے کی اشیاء جیسا ہاں استعمال کیا جاتا تھا، انہیں گھر کے باہر تک نکلنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ یہ حد اتنی تھی جاہلیت کی کہ اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو افراد خاندان اسے ایک ذلت کا باعث سمجھتے تھے، یہاں تک کہ وہ بیٹی کو زندہ دفنا دیتے تھے۔ لیکن ان سب کو ختم کرنے کے لیے اللہ کا اپنے حبیب یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان ہے کہ انہوں نے رسول اکرم کو ایک بیٹی عطا کی، جو کہ رسول اکرم کی بہت زیادہ شفیق تھی، ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے رسول اکرم۔ یہی تو ہمارا عنوان بن گیا کہ نمونہ خواتین، ہمارے لیے کون نمونہ ہے؟ جی، ہم بس یہی سمجھ کے چلے تو پھر ہماری زندگی کہ جن کا نام جو ہے سو فاطمہ رکھا گیا۔ جناب فاطمہ والد یعنی رسول اکرم کی بہت زیادہ دلجوئی کرتی تھی، انہیں بہت زیادہ محبت کرتی تھی، آپ کا خیال رکھتی تھی۔ 4 سال کی تھی کہ جب آپ کی والدہ گزر گئی، لیکن پھر بھی آپ نے والد کے ساتھ بہت محبت سے پیش آیا۔ آپ کو رسول اکرم نے ام حبیبہ کہا، یعنی باپ کی ماں کہا ہے۔ اسی طرح عورت کی مقام اور منزلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے عورت کو اس کے جمال اور خوبصورتی کا نمونہ بنایا ہے۔ عورت اللہ کے جمال خوبصورتی کا ایک بہترین مثال ہے، کا جلوہ ہے۔ اور اسلام میں تو بہت زیادہ ہمارے لیے نمونہ عورتیں ہیں، بہت زیادہ موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے حق میں دفاع کیا تھا، اور انہوں نے اپنے شوہروں کے لیے بھی دفاع کیا تھا، ان کے حقائق کو سمجھا، انہیں صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچایا۔ ہم سب کے لیے سب سے پہلا جو نمونہ عورتوں میں نام آتا ہے وہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔
قرآن مجید میں بھی بہت زیادہ عورتوں کا ذکر ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد کا ذکر ہوا ہے، قرآن کریم میں عورتوں کا بھی ذکر ہوا ہے۔ ان میں سے چند عورتیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے پہلے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہوا ہے، اور ساتھ ہی جناب آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی زوجہ تھی، ساتھ میں جناب مریم، جناب عمران کی والدہ یعنی جناب مریم کی والدہ کا بھی ذکر ہوا ہے، جناب زوجہ حضرت ابراہیم جناب حاجرہ کا ہے، جناب سارہ کا ذکر ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ کی ماں کا نام، کہ ان کی سب سے عظیم قربانی یہ تھی کہ اس زمانے میں فرعون بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ فرعون کو ڈر تھا کہ اسے بشارت دی گئی تھی کہ کوئی ایسا بچہ مولود ہوگا کہ جو اس کی بادشاہیت کا تخت پلٹ دے گا، اسے ڈر تھا، اسی لیے وہ کسی بھی بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتا تھا۔ ایسے حالات میں بھی اللہ نے یہ واضح کر دیا، اور حضرت یوکابد کہا گیا ہے جناب موسیٰ کی ماں کو، جن کا نام یوکابد ہے، انہیں واضح حمل ظاہر نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی ان کے یہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر اللہ نے ان پر وحی کی کہ تم ڈرو مت اور بچے کو دودھ پلاؤ، اور اگر انہیں خطرہ محسوس ہو تو بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دینا۔ یہ ایک ماں کے لیے بہت ہی عظیم قربانی تھی۔ ان کے علاوہ بھی ہم سب کے لیے بہت سے نمونہ عورتیں ہیں اسلام میں کہ جنہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں، بہت کم ہیں، جیسے خود جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے، جو کہ عاقلہ کہی گئی ہے، جو کہ گفتار میں، بات کے انداز میں اپنے باپ یعنی حضرت علی علیہ السلام کی جیسی ہی تھی۔ آپ کا شجاعت کا، فصاحت کا فصاحت کا ایک نمونہ یزید کے دربار میں آپ کا خطبہ ہے۔ اور ان کے علاوہ جناب ام کلثوم ہیں، جو کہ جناب زینب کی خود خواہر ہے، ان کی بہن ہے، جناب آمنہ ہیں کہ جو کہ رسول اکرم کی والدہ تھی، جناب فاطمہ بنت اسد ہے جو کہ حضرت علی علیہ السلام کی والدہ تھی، جناب سارہ ہے کہ جنہوں نے جناب حاجرہ کو حضرت ابراہیم کو حبا کر دیا تھا کہ وہ شوہر کی خوشنودی کے لیے انہوں نے حضرت حاجرہ کو حبا کر دیا، کیونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ وہ کئی سالوں سے ازدواجی زندگی میں تھے، پر پھر بھی ان کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی، اسی لیے آپ نے جناب حاجرہ کو حبا کیا۔ اور پھر اس واقعے کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ جہاں کہا گیا ہے کہ حضرت سارہ کو بشارت دی گئی کہ آپ کی جو کہ ضعیف ہو گئی تھی، لیکن اللہ کا ایک معجزہ یا پھر ایک کرامت ہے کہ اس ضعیف العمری میں آپ کو اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ اور جناب حاجرہ خود بھی ایک نمونہ عورت ہے کہ جنہوں نے صحرا میں جہاں حضرت ابراہیم نے انہیں چھوڑ آیا تھا حضرت اسماعیل کے ساتھ، جو ابھی شیرخوار تھے، سنسان صحرا تھا، بیابان تھا، وہاں کوئی نہ تھا، وہ اللہ پر بھروسہ کیا انہوں نے، اور صفا و مروہ کے چکر کیے۔ کیونکہ حضرت اسماعیل بھوکے تھے، انہیں پانی کی طلب ہو رہی تھی، لیکن پانی کہیں نہیں تھا اس صحرا میں۔ صفا و مروہ کے ساتھ چکر کاٹے حضرت حاجرہ نے، لیکن پھر بھی آخر میں جب دیکھا کہ حضرت اسماعیل ایڑیاں لگڑ رہے ہیں اور اس میں سے ایک چشمہ پھوٹا کہ جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسی نمونہ عورتیں بھی ہیں ہمارے اسلام میں۔ ان کا صبر کا یہ مرتبہ ہے کہ بچے کے لیے جو انہوں نے صبر کیا تو اللہ اس پہ راضی ہو۔ آج بھی اس سے دنیا بس رہی ہے، آج بھی سارے دنیا میں ہر جگہ چشمہ زمزم جو پانی ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، جی، شفا کے لیے۔ بہت خوبصورت۔ جی، اس کے علاوہ بھی ہم عورتوں میں یا پھر جو مغربی فکر آ گئی ہے ہم عورتوں میں، اس کے حساب سے عورتیں کہتی ہے کہ ہم کیوں حجاب کریں، حجاب کی کیا ضرورت ہے۔ وہ کہتی ہے کہ حجاب ہمیں ایک قید ہے، ہمیں کچھ حدود میں بند کر دیا ہے، لیکن یہ سوچ یہ غلط ہے، کیونکہ حجاب عورت کو آزادی دیتا ہے،
آزادی دیتا ہے کہ وہ جہاں چاہے جائے، جو چاہے کرے، لیکن حجاب کے حدود میں. جو آزادی ایک باحجاب عورت کو ملتی ہے، وہ آزادی شاید ہی بے حجاب عورت کو نہیں ملتی. بے حجاب عورت کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے کیونکہ اس نے حجاب نہیں کیا. بلکہ حجاب نہ صرف وجود کو، اس کے ہونے کو پروٹیکٹ کرتا ہے، بلکہ اس کی نفس کو، اس کے روح کو بھی آمادہ کرتا ہے نیک اعمال کے لیے. اسے پروٹیکٹ کرتا ہے. حجاب ہے، یہ نہیں ہے کہ حجاب مطلب زیادہ تر یہ سوچ ہے کہ حجاب یعنی برقع پہن لے، ردا ڈال لے، چادر ڈال لے. نہیں، حجاب آپ کیسا بھی کر سکتے ہیں کسی کے سامنے، حتیٰ کہ ایک دوپٹہ بھی ڈال لے تو بھی کافی ہے، لیکن جو حدود بتائے گئے ہیں اس کی رعایت کرنا ہے ہمیں حجاب کے لیے. یعنی جو وضو میں ہم جو چہرہ دھوتے ہیں وہ دکھنا ہے، وہ نہ دکھائے تو بھی چلے گا، لیکن دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کوئی پابندی اسی جگہ؟ ہاں، پابندی نہیں ہے. ابھی یہ فکر ہے کہ اگر عورت باہر جائے تو اسے حجاب ڈالنا چاہیے، نقاب ڈالنا چاہیے. نقاب کی ضرورت نہیں ہے. آج معاشرے میں بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو کہ ڈرتی ہے باہر جانے کے لیے کہ ہم نے نقاب نہیں لگایا تو ہمیں کچھ کہہ دیں گے، ہمارے چہرہ دیکھ لیں گے تو ہم عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. چہرہ دکھا سکتے ہیں. ابھی کچھ سمے پہلے ہی میری ایک دوست تھی، اس نے کہا کہ نہیں، میں بنا نقاب کے ایسا نہیں آ سکتی کیمرے پر. یعنی ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ چلو ایک اچھا موقع ملا ہے یام شیعہ پر آنے کا، یہاں پر اپنی باتوں کو ثابت کرنے کا، گفتگو کرنے کا. تو چلو ہم سب، میں نے کہا کہ چلو ہم سب ساتھ میں کرتے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آ سکتی، میرے والدین مجھے اجازت نہیں دے رہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر تمہیں کہیں جانا ہے تو نقاب لگا کر جاؤ. ہاں، نقاب باہر کے لیے ضروری ہے، لیکن حدود بھی ہیں. ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ چہرے کو دکھائے، ایسا بھی نہیں ہے. اسلام جو ہے سو بہت زیادہ آسان دین ہے اگر ہم اسے سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہر بات کا سلیوشن اسلام میں ملتا ہی ملتا ہے. کچھ بھی پرابلم ہو یا کچھ بھی ہمارے پر مصیبت آ جائے تو اس کا سلیوشن تو ہے اسلام میں. ہاں، اس کا سلیوشن تو کیسا بھی ہے ہی ہمارے پاس. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ جس کا ہمیں حل نہ ملا ہو اسلام سے. اسلام نے بہت زیادہ آزادی بھی نہیں دی اور نہ ہی بہت زیادہ روک ٹوک کیا ہے. کوئی پابندی نہیں. جی، زیادہ نہیں ہے لیکن حد میں ہے سب کچھ. یہ دوسرے مذہب کی طرح نہیں ہے کہ بالکل ہی بے پردہ ہو جاؤ، کچھ نہ پہنو، ایسا بھی نہیں. پردہ بھی تو صرف عورت کے حق میں ہی ہے. ہاں، اس کے لیے پروٹیکشن ہے اور اس کے جو اسے استعمال کرنے سے اس کو ہی پروٹیکشن ملتی ہے. جی، تو عورت کے لیے وہ تو مفید بہت زیادہ، ہاں مفید ہے عورتوں کے لیے ہی، اسی کے عورتوں کے حق میں ہی ہے. کیونکہ دیکھا گیا تھا کہ ایک واقعہ ہوا تھا، جیسے کہ رسول اکرم کے زمانے میں جب آئے حجاب کا جو نزول تھا اس کے بارے میں یہ تفسیر کرتے ہیں لوگ کہ اس کے نزول کا سلسلہ کیا ہوا. تو لوگ کہتے ہیں، یہ روایات موجود ہیں کہ ایک شخص تھا جو کہ رسول کا صحابی تھا، وہ گزر رہا تھا، اس نے ایک عورت کو دیکھا جو کہ ایک فحشہ عورت تھی. یعنی اس نے مخنا نہیں ڈالا تھا اور بال بھی کھلے ہوئے تھے. جب اس نے وہ عورت کو دیکھ کر اتنا اٹریکٹ ہو گیا کہ بس اسے ہی دیکھتے ہوئے آگے چلا جا رہا تھا. اور وہ آگے چلتے چلتے اس نے دیکھا ہی نہیں کہ سامنے شیخیں لگی ہوئی ہے اور وہ اس سے ٹکرا گیا اور وہ پورا چہرہ اس کا زخمی ہو گیا. اسے بہت غصہ آیا. اس نے کہا کہ اس عورت کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے، اب میں اس عورت کی شکایت جا کر رسول اکرم سے کروں گا. رسول اکرم کے پاس پہنچا اور کہا کہ اس عورت کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے، میں اتنا زخمی ہوا ہوں. تب رسول اکرم پر آیا حجاب نازل ہوئی اور اس میں حکم دیا گیا عورتوں کو کہ تم لوگ مخنا ڈالو، جلباب جسے کہا گیا ہے قرآن میں اسے ڈالو، تم اپنے سینے کو پورے پوشیدہ کر دو، بال چھپاؤ، حتیٰ کہ کان تک نہ دکھاؤ. یا پھر زینت جسے کہا گیا ہے ظاہری زینت، کہ ظاہری زینت یعنی ہم انگوٹھی لگاتے ہیں، سورما لگاتے ہیں، ایسا جو کچھ لگاتے ہیں وہ لگانے سے بھی منع کیا گیا کہ یہ سب صرف اپنے شوہروں کے لیے کرے، نہ کہ غیر مردوں کے لیے. یہ تھا. اس کے علاوہ اور تو جی، میں یہ بات یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ جو ذاکرہ خواہر آج ہمارے ساتھ موجود ہے
وہ ایک طالب علم ہے, جی ابھی اسٹوڈنٹ ہے, تو ماشاء اللہ ان کی ہمت افزائی کیجیے آپ لوگ. اور یہ بہت بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کہ یہاں پر طالب علم جو آ کے ہمیں اتنی نالج, اتنی اچھی باتیں بتا رہے ہیں. ہم بہت ممنون اور مشکور ہے ذاکرہ خار کا. ایک آخری میں ایک نصیحت ہے میری اپنے بہنوں کے لیے, جی ماؤں کے لیے, یا پھر حتیٰ کہ عورتوں کے لیے بھی ایک نصیحت کہہ سکتے ہیں کہ حجاب کو ایک ایسا نہ قرار دے کہ یہ میرے لیے جو ہے سو عذاب کا باعث ہے, یعنی مجھے نہیں پسند ہے یہ. جی, اور اس کے علاوہ بھی دنیا میں جیسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پہ ریسٹرکشن, ہاں میں نارمل لینگویج میں سب بات بول رہی ہوں کہ ریسٹرکشن ہے, یہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اس کے بارے میں بتائیں. جی, حجاب جو ہے سو ہم عورتوں کے لیے ہی مفید ہے, ہمارے لیے ہی ہے, اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ حجاب جو ہے سو نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے خود فرمایا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی زینت جو ہے سو حیا ہے, کہ وہ حیا کے ساتھ رہے, اپنے آپ کو چھپائے. عورت کا اگر ہم عربی میں اگر معنی کریں گے تو اسے چھپانے کے معنی میں ہوگا کہ چھپا کر رکھے, ایسا نہیں کہ جو سامنے دکھا اس کے اس سے سامنے واضح کر دیا, اسے دکھا دے. نہیں, ہمیں چھپا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور حیا سے رہنے کو کہا گیا ہے. بے پردہ نہ رہے. خود جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بھی, ان کی مجبوری تھی کہ انہیں ردا نہ دی گئی, انہیں چادر نہ دی گئی, ورنہ یہ جناب زینب ہے کہ جسے مدینے میں حتیٰ کہ مکے میں بھی کسی سورج نے تک بھی بے حجاب نہیں دیکھا تھا. وہ جب بھی نکلتی رات کے وقت نکلتی تاکہ کوئی نامحرم انہیں نہ دیکھے. یہ سبق ہے, ہمیں اسے درس لینا چاہیے. کربلا کا جو مقصد ہے, بے شک امام حسین کا مقصد دین کو بچانا تھا, امت کو بچانا تھا, اور ساتھ ہی سب کو جزائے خیر کی طرف دعوت دینا تھا. حق کی اور باطل کی لڑائی تھی یہ. لیکن اس کا اثر اس واقعہ کربلا کے بعد جب 11 محرم کو شام غریبہ میں زبردستی جناب زینب کی طرف سے چادریں کھینچی گئی. جناب زینب کوفہ و شام کے درباروں میں, بازاروں میں کہتی تھی کہ مجھے ایک چادر دے دو تاکہ میں اپنے بدن کو چھپا لوں. ایسا نہیں کہ آپ جناب زینب, مطلب معمولاً یہ کہتے ہیں لوگ کہ جب جناب زینب کو چادر نہیں ملی تو ہم کیوں پردہ کریں, ہم ان کے بیوی, ہم ان کی کنیزیں ہیں, اور جب انہیں ہی حجاب کے لیے, جب ان کے سر پر چادر نہیں تھی تو ہم کیوں چادر اوڑھے. نہیں, ان کا مقصد یہ تھا, حجاب تھا, یہی تھا ان کا مقصد, جس کی وجہ سے مجبوراً تھی وہ, نہ کہ انہوں نے نعوذ باللہ جان بوجھ کر اپنی ردا دے دی. نہیں, یہ غلط ہے. یہ فکر کو بدلنا ہوگا. حجاب بہت ضروری ہے آج کے لیے, نہ کہ آج کے لیے بلکہ آنے والے زمانے میں, کیونکہ بہت زیادہ چینجز آئے ہیں زمانے میں. انہیں چینجز کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا. آج زمانہ بہت بدکار ہو گیا ہے, عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے, آج بھی وہ موجود ہے. لیکن اگر آپ ایک حجاب میں رہیں گی, حجاب کرے گی, تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. جی, چلیے, میں آپ ذاکرہ خار سے گزارش کروں گی کہ آپ سارے مومنین کے لیے بھی دعا فرما دیں. جی, بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ جو بھی بیمار حال ہے ان کی بیماریوں کو جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت کرے. الہی آمین. الہی امین. ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمیں جو علم حاصل ہوا ہے, ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے, اور خصوصاً نوجوان عورتیں, بہنوں کو حجاب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. انہیں اس کی کیا کہ ضرورت کو سمجھائے, اسے سمجھے اور اس پر عمل کرے. الہی. شکریہ. چلیے, شکریہ ذاکرہ خار. شکریہ.